جانتے ہو اللہ تعالیٰ کس دل کی لاڈلی دعائیں جلد قبول فرماتا ہے اور اس کی کیا حقیقی نشانیاں ہیں؟ تو یاد رکھو کہ جب اللہ کسی کی لاڈلی دعا پر کن کی مہر لگانا چاہتا ہے نا، تو اسے یہ 4 خاص نشانیاں ضرور ظاہر فرماتا ہے۔ اللہ کا قرآن کچھ خاص جگہوں پر اس بات کی بڑے واضح دلیل دیتا ہے کہ وہ کن لوگوں کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشتا ہے اور کن لوگوں کے لیے معجزات کے در کھول دیتا ہے۔ تو یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دلی دعا تب قبول کرتا ہے جب تم ایک بار اللہ کی رضا میں پوری طرح داخل ہو جاتے ہو اور مکمل طور پر سر تسلیم خم کر دیتے ہو، تو وہ مہربان تمہارے لاڈ اٹھائے گا، اور چاہے تمہیں اس رب کا حکم ماننے کے لیے اپنی انا مارنی پڑے، یہ آسان نہیں ہوگا۔ لوگ تمہیں ڈرائیں گے، ستائیں گے اور تم پر خوف طاری کر سکتے ہیں، لیکن تمہیں مضبوط ہو کر ڈٹے رہنا ہے، کیونکہ لاڈلی دعاؤں کی قبولیت صرف اس صورت میں آتی ہے جب تم دنیا کے پیدا کیے گئے وسوسے رد کرنے لگتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ خود تمہارے راستے آسان فرماتا ہے، جو تمہارا ہوتا ہے اسے تم تک پہنچا دیا جاتا ہے، اور جو بہتر نہ ہو اس کی دوری پر تمہیں مطمئن کر دیا جاتا ہے۔ تمہارے رب کا قرآن خود تمہیں اشارہ دے رہا ہے، اور برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے۔ اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم سے سختی کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب حکمت بھی ہے، اور اللہ اپنے نور کی طرف جس کے چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔ وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے، اور وہ ہر چیز سے بخوبی واقف ہے، اور اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اللہ کے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہو۔ اور اگر آج تم دعائیں کرتے کرتے تھک چکے ہو اور چاہتے ہو کہ تمہاری دعاؤں میں تاثیر آ جائے، وہ قبولیت کے درجے کو پہنچ جائیں، تو یہ ایک کام ضرور کرنا، اللہ تمہاری ہر دلی دعا قبول فرمائے گا کہ جب بھی تم اللہ سے دعا مانگو تو اللہ کو خوبصورت ناموں سے پکارا کرو۔ ٹوٹا ہوا دل جوڑنا ہونا تو اللہ کو الجبار کہہ کر پکارو۔ اگر اکیلے رہ گئے ہو تو اپنے رب کو الوارث کہہ کر پکارو۔ اگر ماضی کی رنجشوں سے دل گھبرانے لگے تو اللہ کو الغفار کہہ کر پکارو۔ ناممکن کو ممکن بنانا ہو تو اللہ کو القادر کہہ کر پکارو۔ تم جب جب اپنے رب کو ان پیارے ناموں سے پکارو گے نا، وہ تمہاری ہر دلی دعا کا جواب دے گا اور تم سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے، اور اللہ کے لیے خوبصورت نام ہے، تم انہی سے اس کو پکارا کرو۔ اور اگر آج تمہاری دلی خواہشات پوری نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہرگز سے نہیں کہ اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا یا تم اس کی نظر میں نہیں۔ جان رکھو تمہارا رب تو وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد نواز سکتا ہے، حضرت مریم علیہ السلام کو بن موسم کے پھل دے سکتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتا ہے، تو وہ تمہاری من پسند چیز تمہیں عطا کیوں نہیں کر سکتا؟ قرآن خود کہتا ہے، اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ جانتے ہو تم اکثر اپنی تکلیف سوچوں سے بڑھاتے ہو، کبھی ماضی کا دکھ کرتے ہو تو کبھی پچھتاوا کرتے ہو تو کبھی مستقبل کی فکر کرنے لگتے ہو، حالانکہ کچھ چیزیں اللہ کی پوشیدہ نعمتیں اور اس کی تم پر خاص رحمتیں بھی ہوتی ہیں۔ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ تمہیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے ہر فیصلے کے پیچھے بڑی عظیم حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ جانتے ہو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے، اور ان آزمائشوں کے بدلے وہ تمہیں ایسا اجر عطا فرماتا ہے جو تمہارے فہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ یہ صرف تسلی نہیں بلکہ اللہ کے حقیقی انعامات ہیں۔
اگر تم اللہ کے دوست بن جاؤ گے نا تو اللہ نہ صرف تمہیں ماضی اور مستقبل کی فکر سے آزاد کرے گا بلکہ تمہارے نصیب میں ایسا لکھے گا کہ ان قریب تمہارا دل خوش ہو جائے گا۔ یاد رکھو، ہر پریشانی اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنا ایک انسان بنا لیتا ہے۔ کیا کبھی سنا ہے کہ اندھیرے نے سویرا نہیں ہونے دیا؟ اس عظیم رب کی یہ شان ہی نہیں کہ وہ تمہیں محروم رکھے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ خود آگے بڑھ کر ان کی مدد کرتا ہے جو اس سے مدد مانگتے ہیں۔ قرآن خود کہتا ہے، اور اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلا رہا ہے، اور وہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے، وہ جس سے جو کچھ چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور وہ بڑی قدرت والا اور بڑا مہربان ہے۔ اور جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو اسے ہم دنیا ہی میں سے دیتے ہیں۔ اور اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ وہ کون خوش نصیب ہیں جن کی لاڈلی دعائیں اللہ بڑی جلد قبول فرماتا ہے اور اس کی کیا حقیقی نشانیاں ہیں، تو سنو، اللہ کے فیصلے پختہ اور اٹل ہوتے ہیں۔ جب اللہ تمہاری قسمتوں کے فیصلے فرماتا ہے تو ایک ساتھ خاص میں ہی کر ڈالتا ہے۔ تو جب تمہارا طرز فکر ایسا ہو کہ تمہیں خیر و شر کے نتائج کا ٹھیک اندازہ ہونے لگے، اور تم اپنی زندگی کی ساری تنگیوں اور تلخیوں کے باوجود اپنے رب کی خوشنودی اور اس کی رضا کی فکر کو مقدم رکھنے لگو، تو برے سے برے حالات میں بھی خوش نصیبی تمہارا مقدم بن جاتی ہے، اور تمہاری دعائیں قبولیت کے بڑے حسین رنگ لے آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اللہ اس کے حق میں جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ اس کے لیے اچھا ہی ہوتا ہے۔ مصیبت پڑے تو صبر کرتا ہے، وہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ خوشی میسر آئے تو شکر کرتا ہے، اور وہ بھی اس کے لیے اچھا ہی ہوتا ہے۔ اور یہ بات مومن کے سوا کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ اور آج جن اندیشوں کا تم شکار ہونا، ان تمام معاملات کو پوری طرح اللہ کے حوالے کر کے مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ تمہارے کی گئی ایک ایک دعا اس رب کے پاس امانت ہے، اور وہ سب سے بڑھ کر امانت دار ہے۔ تمہاری اس دلی دعا نے آسمان کے ان دروازوں کو کھٹکھٹایا ہے جہاں سے رحمت کی ٹھنڈی بارش ہوتی ہے۔ تم دیکھنا، وہ عنقریب تمہاری ان پوشیدہ دعاؤں کے خوبصورت جواب دے کر تمہاری زندگی کو ایسے حسین رنگوں سے بھرے گا کہ تم بھیگی آنکھوں سے شکر بجا لاؤ گے انشاءاللہ۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آزمائش دور کر کے آپ کی تمام دعاؤں پر اپنا کن فرما دے، آمین۔ ویورز، ویڈیو سے کچھ بھی سیکھنے یا سمجھنے کا موقع ملا ہو تو ہمیں ضرور بتائیے گا، اور مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔